اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28ویں سپارے میں سورہ طلاق ہے، اور سورہ طلاق کی تفسیر یہ ہے۔ نبی کو مخاطب بنا کر یہ ساری امت سے خطاب ہے، یعنی جب کوئی شخص کسی ضرورت اور مجبوری سے اپنی عورت کو طلاق دینے کا ارادہ کرے تو چاہیے کہ عدت پر طلاق دے۔ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ مطلقہ کی عدت 3 حیض ہیں، لہذا حیض سے پہلے حالت طہر میں طلاق دینا چاہیے تا سارا حیض گنتی میں آئے۔ اگر فرض کیجیے حالت حیض میں طلاق دے گا تو 2 حال سے خالی نہیں۔ جس حیض میں طلاق دی اس کو عدت میں شمار کریں گے یا نہ کریں گے؟ پہلی صورت میں ایقاع، طلاق سے پہلے جس قدر وقت حیض کا گزر چکا وہ عدت میں سے کم ہو جائے گا اور پورے 3 حیض عدت کے باقی رہیں گے، اور دوسری صورت میں جب موجودہ حیض کے علاوہ 3 حیض لیں گے تو یہ حیض 3 سے زائد ہوگا۔ گو اس لیے مشروع طریقہ یہ ہے کہ طہر میں طلاق دی جائے، اور حدیث سے یہ قید بھی ثابت ہے کہ اس طہر میں صحبت نہ کی ہو، یعنی مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ عدت کو یاد رکھیں، کہیں غفلت و سہو کی وجہ سے کوئی بھی احتیاطی اور گڑبڑ نہ ہو جائے۔ نیز طلاق اس طرح دیں کہ ایام عدت کی گنتی میں کمی پیشی لازم نہ آئے، جیسا کہ اوپر کے فائدے میں بتلایا جا چکا ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر احکام شریعت کی پابندی رکھنی چاہیے، جن میں سے ایک حکم یہ ہے کہ حالت حیض میں طلاق نہ دی جائے اور 3 طلاقیں ایک دم نہ ڈالی جائیں، اور مطلقہ عورت کو اس کے رہنے کے گھر سے نہ نکالا جائے، یعنی عورتیں خود بھی اپنی مرضی سے نہ نکلیں، کیونکہ یہ سکنی محض حق العبد نہیں کہ اس کی رضا سے ساقط ہو جائے، بلکہ حق الشرع ہے۔ یہاں کوئی کھلی بے حیائی کرے، مثلاً بدکاری یا سرقہ کی مرتکب ہوں، یا بقول بعض علماء زبان درازی کریں اور ہر وقت کا رنج و تکرار رکھتی ہوں تو نکالنا جائز ہے، اور اگر بے وجہ نکلیں گی تو یہ خود صریح بے حیائی کا کام ہوگا۔ یعنی گناہ گار ہو کر اللہ کے ہاں سزا کا مستوجب ہوا۔ لا تدری کا ترجمہ اس کو خبر نہیں بصیغہ غائب کیا ہے تا معلوم ہو جائے کہ خطاب اسی طلاق دینے والے کو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، یعنی شاید پھر دونوں میں صلح ہو جائے اور طلاق پر ندامت ہو۔ یعنی طلاق رجعی میں جب عدت ختم ہونے کو آئے تو تم کو 2 باتوں میں ایک کا اختیار ہے، یا عدت ختم ہونے سے پہلے عورت کو دستور کے موافق رجعت کر کے اپنے نکاح میں رہنے دو، یا عدت منقضی ہونے پر معقول طریقہ ہے معقول طریقے سے اس کو جدا کر دو۔ مطلب یہ ہے کہ رکھنا ہو تو تب اور الگ کرنا ہو تب، ہر حالت میں آدمیت اور شرافت کا برتاؤ کرو۔ یہ بات مت کرو کہ رکھنا بھی مقصود نہ ہو اور خام خواہ الطویل عدت کے لیے رجعت کر لیا کرو۔ یاد رکھنے کی صورت میں اسے ایذا پہنچاؤ، یا رکھنے کی صورت میں اسے ایذا پہنچاؤ اور طعن و تشنیع کرو، یعنی طلاق دے کر عدت ختم ہونے سے پہلے اگر نکاح میں رکھنا چاہے تو رجعت پر 2 گواہ کرے تاکہ لوگوں میں محتم نہ ہو۔ یہ گواہوں کی ہدایت ہے کہ شہادت کے وقت ٹیڑھی ترچھی بات نہ کریں، سچی اور سیدھی بات کہنی چاہیے۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا تھا، ان کو گائے بھینس یا نہایت ذلیل و مجبور قیدیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ بعض لوگ عورت کو 100 مرتبہ طلاق دیتے رہتے اور اس کے بعد بھی اس کی مصیبت کا خاتمہ نہ ہوتا تھا۔ قرآن نے جاں بجا ان وحشیانہ مظالم اور کے خلاف آواز بلند کی اور نکاح و طلاق کے حقوق و حدود پر نہایت صاف روشنی ڈالی۔ بالخصوص اس صورت میں منجملہ دوسری حکیمانہ ہدایات و نصائح کے ایک نہایت ہی جامع معنی اور ہمہ گیر اصول فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ بیان فرمایا، جس کا حاصل یہ ہے کہ ان کو رکھو تو معقول طریقے سے رکھو، اور چھوڑو تب بھی معقول طریقے سے چھوڑو۔ لیکن ان ضروری نصیحتوں سے منقفع وہی شخص ہو سکتا ہے جس کو خدا اور یوم آخرت پر یقین ہو، کیونکہ یہی یقین انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اور اسی ڈر سے آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ جس طرح ایک کمزور عورت وقت و اتفاق سے ہمارے قبضہ اقتدار میں آ گئی ہے، ہم سب بھی کسی قہار ہستی کے قبضہ اقتدار میں ہیں۔ یہی ایک خیال ہے جو آدمی کو ہر حالت میں ظلم و تعدی سے روک سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ابھارتا ہے۔ اس لیے سورہ حاضہ میں خصوصی طور پر ان کا پرہیزگاری اور خدا کے خوف پر بہت زور دیا گیا ہے، یعنی اللہ سے ڈر کر اس کے احکام کی بہرحال تعمیل کرو،
خواہ کتنی ہی مشکلات اور شدائد کا سامنا کرنا پڑے، حق تعالیٰ تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور سختیوں میں بھی گزارے کا سامان کر دے گا۔ اللہ کا ڈر دارین کے خزانوں کی کنجی اور تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے، اسی سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بے قیاس و گمان روزی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت ہاتھ آتی ہے، اجر بڑھتا ہے اور ایک عجیب قلبی سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے، جس کے بعد کوئی سختی نہیں رہتی اور تمام پریشانیاں اندر ہی اندر کافور ہو جاتی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم دنیا کے لوگ اس آیت کو پکڑ لیں تو ان کو کافی ہو جائے، یعنی اللہ پر بھروسہ رکھو، محض اسباب پر تکیہ مت کرو، اللہ کی قدرت ان اسباب کی پابند نہیں، جو کام اسے کرنا ہو وہ پورا ہو کر رہتا ہے، اسباب بھی اسی کی مشیت کے تابع ہیں، ہاں ہر چیز کا اس کے ہاں ایک اندازہ ہے، اسی کے موافق وہ ظہور پذیر ہوتی ہے، اسی لیے اگر کسی چیز کے حاصل ہونے میں دیر ہو تو متوکل کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ یعنی مطلقہ کی عدت قرآن نے 3 حیض بتلائی، کما فی سورہ بقرہ۔ اگر شبہ رہا ہو کہ جس کو حیض نہیں آیا یا بڑی عمر کے سبب موقوف ہوا اس کی عدت کیا ہوگی، تو بتلا دیا کہ 3 مہینے ہیں۔ جمہور کے نزدیک حامل کی عدت وضع حمل تک ہے، خواہ 1 منٹ کے بعد ہو جائے یا کتنی ہی طویل مدت کے بعد ہو، اس میں مطلقہ اور متوفی عنہا زوجہا دونوں کا ایک حکم ہے۔ کا مضمون مختلف پیراؤں میں دہرایا گیا ہے تا پڑھنے والا بار بار متنبع ہو کے عورتوں کے معاملات میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ مرد کے ذمہ ضروری ہے کہ مطلقہ کو عدت تک رہنے کے لیے مکان دے، اس کو سکنا کہتے ہیں، اور جب سکنا واجب ہے تو نفقہ بھی اس کے ذمہ ہونا چاہیے، کیونکہ عورت اتنے دنوں تک اسی کی وجہ سے مکان میں مقید و محبوس رہے گی۔ قرآن کریم کے الفاظ میں بھی اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے کہ اس کے اپنے مقدور اور حیثیت کے موافق اپنے گھر میں رکھو۔ ظاہر ہے کہ مقدور کے موافق رکھنا اس کو بھی ملزمن ہے کہ اس کے کھانے کپڑے کا مناسب بندوبست کرے۔ چنانچہ مصحف ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ آیت اس طرح تھی۔ حنفیہ کے نزدیک یہ حکم سکنا اور نفقہ کا ہر قسم کا مطلقہ کو عام ہے، رجعیہ کی قید نہیں، کیونکہ پہلے سے جو بیان چلا آتا ہے، مثلاً عائشہ صغیرہ اور حاملہ کی عدت کا مسئلہ، اس میں کوئی تخصیص نہیں تھی، پھر اس میں بلا وجہ کیوں تخصیص کی جائے۔ رہی فاطمہ بنت قیس کی حدیث، جس میں وہ کہتی ہیں کہ میرے زوج نے 3 طلاقیں دے دی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکنا اور نفقہ نہیں دلایا۔ اول تو اس حدیث میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ و تابعین رضی اللہ تعالیٰ نے انکار فرمایا، بلکہ فاروق اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ایک عورت کے کہنے سے اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم کو معلوم نہیں کہ وہ عورت بھول گئی یا اس نے یاد رکھا۔ معلوم ہوا کہ فاروق اعظم کتاب اللہ سے یہی سمجھے ہوئے تھے کہ مطلقہ ثلاث کے لیے نفقہ و سکنا واجب ہے، اور اس کی تائید میں رسول اللہ کی کوئی سنت بھی ان کے پاس موجود تھی۔ چنانچہ طحاوی وغیرہ نے روایات نقل کی ہیں جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصریحاً بیان کیا ہے کہ یہ مسئلہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور دار قطنی میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث بھی اس بارے میں صریح ہے۔ گوس کے بعد روات میں اور رفع و وقف میں کلام کیا گیا ہے۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس کے لیے سکنا اس لیے تجویز نہ کیا ہو کہ یہ اپنے سسرال والوں سے زبان درازی اور سخت کلامی کرتی تھیں، جیسا کہ بعض روایات میں ہے، لہٰذا آپ نے حکم دے دیا کہ ان کے گھر سے چلی جائے۔ پھر جب سکنا نہ رہا تو نفقہ بھی ساقط ہو گیا، جیسے ناشزہ کا جو شوہر کی نافرمانی کر کے گھر سے نکل جائے، نفقہ ساقط ہو جاتا ہے تا وقت کے گھر واپس نہ آئے۔ ندبہ علیہ ابو بکر الرازی فی احکام القرآن نے جامع ترمذی وغیرہ کی بعض روایات میں ہے کہ اس کو کھانے پینے کے لیے غلہ دیا گیا تھا، اس نے اس مقدار سے زائد کا مطالبہ کیا جو منظور نہ ہوا، تو مطلب یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زائد نفقہ تجویز نہیں فرمایا جو مرد کی طرف سے دیا جا رہا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ ہاں یہ یاد رہے کہ نسائی، طبرانی اور مسند احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایات میں فاطمہ بنت قیس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح ارشاد نقل کیا ہے کہ سکنا اور نفقہ صرف اس مطلقہ کے لیے ہے جس سے رجعت کا امکان ہو۔ ان روایات کی سندیں زیادہ قوی نہیں ہیں،
ذیل ای نے تخریج ہدایہ میں اس پر بحث کی ہے، یعنی ستاؤ نہیں کہ وہ تنگ آ کر نکلنے پر مجبور ہو جائیں۔ حمل کی مدت کبھی طویل ہو جاتی ہے، اس کو خصوصیت سے بتلا دیا کہ خواہ کتنی ہی طویل ہو، وضع حمل تک اس کو نفقہ دینا ہوگا یا نہیں، کہ مثلاً 3 مہینے نفقہ دے کر بند کر لو۔ یعنی وضع حمل کے بعد اگر عورت تمہاری خاطر بچے کو دودھ پلائے تو جو اجرت کسی دوسری انا کو دیتے وہ اس کو دی جائے، اور معقول طریقے سے دستور کے موافق باہم مشورہ کر کے قرارداد کر لیں۔ خام خواہ ضد اور کجروی اختیار نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کا برتاؤ رکھیں، نہ عورت دودھ پلانے سے انکار کرے، نہ مرد اس کو چھوڑ کر کسی دوسری عورت سے پلوائے۔ یعنی اگر آپس کی ضد و تکرار سے عورت دودھ پلانے پر راضی نہ ہو، کچھ اس پر موقوف نہیں، کوئی دوسری عورت دودھ پلانے والی مل جائے گی، اس کو اتنا گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر مرد خواہ بچے کو اس کی ماں سے دودھ پلوانا نہیں چاہتا تو بہرحال کوئی دوسری عورت دودھ پلانے آئے گی، آخر اس کو بھی کچھ دینا پڑے گا، پھر وہ بچے کی ماں ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی بچے کی تربیت کا خرچ باپ پر ہے، وسعت والے کو اپنی فرصت کے موافق اور کم حیثیت کو اپنی حیثیت کے مناسب خرچ کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص کو زیادہ فراخی نصیب نہ ہو، محض نپی تلی روزی اللہ نے دی ہو، وہ اسی میں سے اپنی گنجائش کے موافق خرچ کیا کرے۔ اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جب تنگی کی حالت میں اس کے حکم کے موافق خرچ کرو گے، وہ تنگی اور سختی کو فراخی اور آسانی سے بدل دے گا۔ یعنی احکام شریعت کی خصوصاً عورتوں کے بارے میں پوری پابندی رکھو۔ اگر نافرمانی کرو گے تو یاد رہے کہ کتنی ہی بستیاں اللہ اور رسول کی نافرمانی کی پاداش میں تباہ کی جا چکی ہیں۔ جس وقت وہ لوگ تکبر کر کے حد سے نکل گئے، ہم نے ان کا جائزہ لیا اور سختی سے لیا کہ یہ ایک عمل کو بھی معاف نہیں، پھر ان کو ایسی نرالی آفت نے پھنسایا جو آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھی۔ یعنی عمر بھر جو سودا کیا تھا، آخر اس میں سخت خسارہ اٹھایا، اور جو پونجی تھی سب کھو کر رہے۔ پہلے دنوی عذاب کا ذکر تھا، یہ اخروی عذاب بیان ہوا۔ یعنی یہ عبرتناک واقعات سن کر عقلمند ایمانداروں کو ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ہم سے ایسی بے اعتدالی نہ ہو جائے کہ خدا کی پکڑ میں آ جائیں۔ یعنی قرآن یا ذکر بمعنی ذاکر ہو تو خود رسول مراد ہوں گے، یعنی صاف آیتیں جن میں اللہ کے احکام کھول کھول کر سنائے گئے ہیں۔ یعنی کفر و جہل کے اندھیروں سے نکال کر ایمان اور علم و عمل کے اجالے میں آئے۔ جنت سے زیادہ بہتر روزی کہاں ملے گی؟ یعنی زمینیں بھی ساتھ پیدا کی، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ ان میں احتمال ہے کہ نظر نہ آتی ہوں، اور احتمال ہے کہ نظر آتی ہوں مگر لوگ ان کو کواکب سمجھتے ہوں، جیسا کہ مریخ، محرقین وغیرہ کی نسبت آج کل حکمہ یورپ کا گمان ہے کہ اس میں پہاڑ، دریا اور آبادیاں ہیں۔ باقی حدیث میں جو ان زمینوں کا زمین کے تحت میں ہونا وارد ہے وہ شاید باعتبار بعض حالات کے ہو، اور بعض حالات میں وہ زمینیں اس سے فوق ہو جاتی ہوں۔ رہا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ اثر جس میں وغیرہ آیا، اس کی شرح کا یہ موقع نہیں۔ روح المعانی میں اس پر بقدر کفایت کلام کیا ہے، اور حضرت مولانا محمد قاسم کے بعض رسائل میں اس کے بعض اطراف و جوانب کے بہت خوبی سے صاف کر دیا گیا ہے۔ یعنی عالم کے انتظام و تدبیر کے لیے اللہ کے احکام تکوینیہ تشریعیہ آسمانوں اور زمینوں کے اندر اترتے رہتے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین کے پیدا کرنے اور ان میں انتظامی احکام جاری کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات علم و قدرت کا اظہار ہو۔ بقیہ صفات انہی 2 صفتوں میں سے کسی نہ کسی طرح تعلق رکھتی ہیں۔ صوفیہ کے ہاں جو ایک حدیث نقل کرتے ہیں، محدثین کے نزدیک صحیح نہیں، مگر اس کا مضمون شاید اس آیت کے مضمون سے ماخوذ و مستفاد ہو، واللہ اعلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔